بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 12 نومبر بروز جمعہ سعودیہ کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ بسمہ نیوز سے آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ سعودیہ کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو بسمہ نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ نیدرلینڈز سعودی سفارت خانے پر فائرنگ، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ نیدرلینڈز کے شہری دی ہیگ میں واقع سعودی عرب کے سفارت خانے پر فائرنگ کی گئی ہے، تاہم اس واقعے میں کوئی شخص زخمی نہیں ہوا۔ عرب نیوز نے سعودی پریس ایجنسی SPA کے حوالے سے بتایا ہے کہ جیسے ہی بزدلانہ حملہ کیا گیا، سعودی سفارت خانے کے سیکیورٹی اہلکاروں نے اس کی اطلاعات نیدرلینڈز کی سیکیورٹی سروس کو کر دی۔ اس کے بعد اور سفارت خانے کی عمارت کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ اس واقعے میں سعودی سفارت خانے کے اسٹاف کا کوئی رکن زخمی نہیں ہوا اور سعودی حکومت نے اس حملے کو بزدلانہ قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔ نیدرلینڈز کی پولیس نے اپنے ٹویٹر پیغام میں لکھا ہے کہ مقامی وقت کے مطابق صبح 6 بجے ہمیں اطلاع ملی کہ دی ہیگ میں ایک عمارت پر گولی چلی ہے۔ کوئی زخمی نہیں ہوا۔ سعودی حکومت نے کہا ہے کہ وہ تحقیقات کے نتائج کا انتظار کر رہی ہے اور امید کرتی ہے کہ اس واقعے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ نیدرلینڈز کی خبر رساں ایجنسی ANP نے پولیس کے حوالے سے کہا ہے کہ واقعے کی جگہ پر کئی گولیوں کے خول ملے ہیں۔ نیدرلینڈز کے مقامی میڈیا کے مطابق عمارت پر 20 گولیوں کے سراغ دیکھے گئے ہیں اور کھڑکیوں میں لگنے والی گولیوں کی تصاویریں بھی شائع کی گئی ہیں۔ چلائی گئی گولیوں کی تعداد کے بارے میں پولیس کی جانب سے تصدیق نہیں کی گئی۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے رکھا ہے اور فورنسک کی ٹیمیں تحقیقات کر رہی ہیں، جبکہ پولیس کے مطابق حملے کے مقصد کا ابھی تعین نہیں ہو سکا۔ یہ واقعہ گزشتہ روز جدہ کے غیر مسلم کے قبرستان پر ہونے والے حملے کے بعد پیش آیا ہے، جس میں کم از کم 3 افراد زخمی ہوئے تھے۔ سماجی آداب کی منافی سرگرمیاں، کئی گرفتار۔ سعودی سیکیورٹی فورس کے اہلکاروں نے سماجی آداب کی منافی سرگرمیوں میں ملوث کئی افراد کو مکہ میں گرفتار کیا ہے۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کی کئی خلاف ورزیاں بھی ریکارڈ کی گئی ہیں۔ المرصد ویب سائٹ کے مطابق سعودی وزارت داخلہ نے اسنیپ چیٹ پر ایک ویڈیو جاری کی ہے، جس میں سیکیورٹی اہلکار خلاف ورزی کرنے والوں کو حراست میں لیتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ سیکیورٹی اہلکار خلاف ورزیوں کے بارے میں بھی جائے وقوع پر موجود لوگوں کو آگاہی فراہم کر رہے ہیں۔ علاوہ ازیں سیکیورٹی اہلکاروں نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو تاکید کی کہ وہ سماجی فاصلہ برقرار رکھیں، یہ آپ کی صحت و سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ سیکیورٹی فورس کے اہلکاروں نے عوامی مقامات پر سماجی آداب کی منافی سرگرمیاں بھی ریکارڈ کی ہیں۔ شاہ سلمان فلاحی ادارے کی طرف سے راشن۔ شاہ سلمان کے فلاحی امدادی ادارے کی طرف سے 7,000 فوڈ پیکیجز کی تقسیم شروع کی جا رہی ہے، جس سے پاکستان میں تقریباً 50,000 مستحق افراد مستفید ہوں گے۔ اس فوڈ پیکیجز میں تمام ضروری اشیاء شامل ہیں۔ ایک فوڈ پیکیجز 41 کلو گرام پر مشتمل ہے، جس میں 20 کلو فائن آٹا، 5 کلو چاول، 5 لیٹر کوکنگ آئل، 5 کلو دال چنا، 5 کلو چینی اور 1 کلو چائے شامل ہے۔ اس امدادی پیکیج کی مالی لاگت $3 لاکھ، تقریباً 5 کروڑ روپے بنتی ہے، جو کہ NDMA اور حیات فاؤنڈیشن کے تعاون سے صوبہ سندھ کے 7 اضلاع بدین، عمرکوٹ، میرپور خاص، سجاول، سانگڑ، دادو اور تھرپارکر میں شفاف طریقے سے تقسیم کیا جائے گا۔ محفوظ حج اور عمرہ کے لیے سعودی عرب بڑے منصوبوں پر کام کر رہا ہے: شاہ سلمان۔ خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کہا ہے کہ سعودی عرب ایسے بڑے منصوبوں پر کام کر رہا ہے جن کی بدولت وبا سے بننے والی صورتحال میں حج اور عمرہ سے محفوظ طور پر ہو سکے۔ بدھ کو شورا کونسل کے 8ویں سیشن کے آغاز کے موقع پر ان کا مزید کہنا تھا کہ صحت کے شعبے کے بحران کے باعث معیشت پر پڑنے والے اثرات سے نمٹنے کے لیے مملکت کی جانب سے بروقت اقدامات کیے گئے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق 212 بلین سعودی ریال، $58 بلین نجی سیکٹر، جبکہ 47 بلین سعودی ریال شعبہ صحت کے لیے مختص کیے گئے۔ اس ورچوئل سیشن میں ولی عہد محمد بن سلمان بھی شریک ہوئے۔ شاہ سلمان نے وبا کے عالمی اثرات کو کم کرنے کے لیے ہونے والی بین الاقوامی کوششوں میں
قوم کی شراکت داری متعدد ممالکوں کو طبی امداد کی فراہمی کے حوالے سے بھی اعلیٰ ایڈوائزری بورڈ کو بتایا۔ انہوں نے عوام کے ذمہ دارانہ کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ میں صورتحال کو سمجھنے اور پروٹوکول کے مطابق چلنے پر اپنے بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں اور بیٹوں، باشندوں اور رہائشیوں کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ توکلنا ایپ میں زیر کفالت افراد اکاؤنٹ کیسے کھولیں؟ وزارت صحت کے تحت کام کرنے والی ایپ توکلنا نے کہا ہے کہ جن لوگوں کے پاس ابشر اکاؤنٹ نہیں ہیں وہ اپنے سرپرست کے ذریعے اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق توکلنا ٹویٹر پر ایک صارف کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ شہریوں اور غیر ملکیوں کے زیر کفالت وہ افراد جن کا اپنا ابشر اکاؤنٹ نہیں وہ اپنے سرپرست کے ابشر اکاؤنٹ میں اپنا موبائل نمبر رجسٹر کروائیں۔ ابشر میں ماتحتوں جیسے بیوی، بچے اور گھریلو خادم کے لیے ایک آپشن ہے جس میں ان کے موبائل نمبر رجسٹریشن کی جا سکتی ہے۔ سرپرست کے ابشر میں موبائل نمبر کی رجسٹریشن کے بعد وہ توکلنا ایپ میں اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں۔